ہیلولہ کا لفظ آپ نے سنا ہے. ہیلولہ کیا ہے اور الولہ کیا ہے؟ یہ تین لفظ ہماری زندگی میں اتنے اہم کیوں ہیں؟ کس وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے اور کس وقت آرام کرنا چاہیے اور کس وقت بالکل آرام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ زندگی سے خیر اور برکت دونوں اڑ جاتی ہیں. میں ہوں اختر عباس اور آج ہم ان تینوں موضوعات پہ بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے پچھلے کئی دنوں سے میں صبح روز دیکھتا ہوں کہ نماز فجر کی جو پہلی صف ہے اس میں ایک صاحب اپنے 5 یا 6 سال کے بیٹے کے ساتھ، دونوں نے کوٹ پہنے ہوتے، دونوں نے سر پہ ٹوپیاں لی ہوتی ہیں اور وہ صاحب بھی کلین شیو ہیں. میں چونکہ صبح نماز فجر کے بعد واک کرتا ہوں تو میں نے ان کا باقاعدہ پیچھا کیا کہ کہاں سے آتے ہیں. مجھے یہ منظر بہت اچھا لگتا ہے. یعنی تقریباً روزانہ میرے دل سے اس باپ کے لیے دعا نکلتی ہے. آج تو میں نے سوچا تھا کہ میں کچھ کتابیں ایک لفافہ انویلپ بنا کے، ایک گفٹ پیک بنا کے کل اس کو دوں گا. انفیکٹ اس سے زیادہ عقل مند آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. آپ سوچئے کہ صبح نماز فجر کے لیے اٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، پر اٹھتا وہی ہے جس کو اٹھانے میں خود میرے رب کی رضا ہو اور جس کے دل کی تگڑی آرزو ہو. وہ اٹھتا ہے، ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہے اور بچہ مسلسل بیٹھا سوال کر رہا ہوتا ہے، بابا یہ پنکھا ہے؟ اچھا وہاں پنکھے جیسا ایک ہیٹر ہے. اسی طور پہ کوئی نہ کوئی وہ سوال کر رہا ہوتا ہے. آپ سوچئے جب یہ بڑا ہوگا، مسجد سے اس کی رغبت، مسجد سے اس کا شغف اور خود نمازوں کے لیے اس کی عادت کتنی پختہ ہو جائے گی. انویسٹمنٹ کیا ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو پروفٹ دے. اس مسجد کے بالکل سامنے جھگی والوں کے گھر ہیں. پچھلے 2-3 روز سے وہاں سے 100 5-6 بچے آتے ہیں. یہ بچے کبھی منہ بھی نہیں دھوتے تھے. نہانا تو بہت دور کی بات، ظاہر ہے ان کے ہاں 70 لوگ رہتے ہیں، ایک نلکا ہوتا ہے تو نہانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ صبح وہاں آ کے وضو کرتے ہیں. ابھی انہیں پوری اورینٹیشن نہیں ہے، لیکن ان کی بھیجنے والی ماں یا ان کے بھیجنے والا باپ، ابھی وہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ جائیں گے ایک صاف ستھرے ماحول میں، نماز پڑھیں گے، بعد میں کوئی درس قرآن سنیں گے یا کوئی اور اچھی بات سنیں گے. تو انفیکٹ آپ کی ذات میں یہی چیزیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں. اب مجھے سہولت یہ ہے کہ میری چھوٹی بیٹی صبح 4 بجے اٹھتی ہے اور وہ ریگولر اٹھ کے اپنا پڑھ رہی ہوتی ہے. اسے کون نہیں اٹھاتا، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. میری آنکھ کھلتی ہے 5:45 بجے بغیر کسی ہیل و حجت کے، یا پھر مجھے اس وقت وہ اٹھا دیتی ہے اور اس کے بعد ان لوگوں نے خود نماز پڑھنی ہوتی، میں مسجد میں چلا جاتا ہوں. یہ جو عادت بنتی ہے انفیکٹ یہی آپ کی زندگی کو بنیادیں فراہم کرتی ہے. نماز فجر کے بعد واک کرنے کے بعد میں آ کے اپنے سٹنگ روم میں بیٹھ جاتا ہوں، انتظار کرتا ہوں سورج اگنے کا. میرا بہت سالوں سے من تھا، خواہش تھی، آرزو تھی کہ میں بھی اپنے دادا کی طرح جو اشراق کی نماز ہے وہ پڑھا کروں. کل 2 تو نفل ہوتے ہیں، لیکن سستی یہ ہوتی تھی کہ نماز کے بعد آئے، آ کے ٹھک سے جا کے سو گئے. پر اس سال میں نے اس بات کو ممکن بنایا کہ وہ خواہش جو برسوں سے میرے اندر موجود ہے، کہیں بکل لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کہیں مسکراتی بیٹھی ہے، پر تھی تگڑی اور آرزو جو صحت مند آرزو ہوتی ہے نا، تو الحمدللہ وہ میں نے اب پورا کرنا شروع کر دیا. اب اگلے مرحلے پہ خیال یہ ہے کہ 8 ساڑھے 8 بجے پھر جو چاشت ہے وہ بھی، اس کے بھی 2 نفل ہیں، 4 نفل ہیں، 12 تک ہوتے ہیں، جس کی جتنی توفیق ہو. پر حدیث یہ ہے کہ جو بھی نیکی کرو یا اچھا کام کرو، چاہے تھوڑا کرو لیکن کرو باقاعدگی سے. تو انسان بنیادی طور پر سستی کا مارا ہوا ہے. 2 کا میں نے سوچا تھا تو 2 سے الحمدللہ آغاز ہو گیا. اچھا جی، جو ہیلولہ ہے عربی میں یہ 3 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اور عربی کی جو کتابیں ہیں ان دونوں اردو میں ترجمہ ہو کے آ رہی ہیں، تو بڑا بڑا دانائی اور وزڈم ہے. ہمارے بہت ہی پیارے بچے ہیں، اب تو بڑے ہو گئے، ان کے اپنے بچے بھی ہو گئے اور ان کا تعلق ملتان سے ہے، یو ٹی سے پڑھے. اب یہ لاہور میں مغل پورہ میں ان کی اپنی اکیڈمی ہے جہاں یہ پڑھاتے ہیں اور اس کو مینیج کرتے ہیں. احسان ان کا نام ہے اور انہوں نے پچھلے دنوں ایک شعر بھی کی. تو ہیلولہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد، یعنی نماز فجر سے لے کے سورج طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے اسے عربی میں کہتے ہیں ہیلولہ. اور یہ انسان کے اور اس کے رزق کے درمیان ہوتا ہے. اگر آپ اس میں سو گئے تو جب رزق تقسیم ہونا ہے تو آپ اس میں سوئے ہوئے ہوں گے. ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے
کہ اس وقت اللہ سے دعا کیا کرو اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یعنی یہ اس وقت میں اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، رزق میں برکت دے، محبت میں برکت دے، عزت میں برکت دے، کیونکہ یہ تقسیم ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں فاطمہ، ایک روز وہ سو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہیں مخاطب کر کے انہوں نے جو فرمایا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میری بیٹی اٹھ جاؤ، غافل لوگوں میں سے مت بنو، اور اللہ نماز طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کبھی اس نماز فجر کے بعد آپ کا سونے کا من ہو تو ہیلولہ اس معاملے میں احتیاط کرنی ہے، ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا رزق آپ کو مل جائے۔ جب آپ روشن آنکھوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے، تو فرشتے آپ کے لیے، یہ لینے والا موجود ہے تو رزق مل جائے گا نا، دینے والا تو تیار ہے بیٹھا ہوا۔ اچھا جی، کیلولہ جو ہے وہ نماز ظہر کے بعد ہوتا ہے، چاہے آپ 10 منٹ کے لیے کر لیں چاہے 15 منٹ کے لیے کر لیں۔ بعض یورپی ممالک میں تو کیلولے کی باقاعدہ اب وہ وقفہ کرنے لگے، انہوں نے دفاتر میں جگہ بنا دی کہ آپ ذرا لیٹ کے کیلولہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت پکی تھی، صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جمعے کے بعد بطور خاص لیٹا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، اور دن کو سونے کے ذریعے رات کی عبادت کی طاقت حاصل کرتے تھے۔ سو اورینٹیشن مختلف ہے، اگر آپ کی نیت رات کو اللہ کی عبادت کے لیے یکسوئی اور تازگی حاصل کرنا تو عبادت ہے، اور بھی اس کا درجہ ہے۔ اسی طور پہ عام دنوں میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز ظہر سے پہلے اور باقی دنوں میں جمعے میں نماز جمعہ کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ سے جو امام بخاری نے نقل کیا ہے وہ یہ کہ ہم نماز جمعہ کے بعد سوتے تھے اور پھر کھانا کھاتے تھے۔ اچھا، جو نیک لوگ ہیں عام طور پہ محدثین اور اولیاء اور نیک، جنہیں تاریخ کا اور احادیث کا اور قرآن کا شغف ہے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہوں چاہے وہ شیخ القرآن ہوں، تو ان کے ہاں بھی عام طور پہ میں نے اس طرح کے معمول دیکھے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جو ایلولہ ہے یہ عصر کے بعد ہوتا ہے، اور اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ عصر سے مغرب تک ہم جب بچے تھے تو دادی منع کرتی تھی، نانی منع کرتی تھی، پھر والدہ منع کرتی تھی کہ یہ وقت لیٹنے کا نہیں ہے، بیماری کا وقت ہے۔ ابھی جب یہ دلیل مجھے ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور حدیث سے، تو خود مجھے اس پرانے بچپن کی سنی باتوں کا یقین آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونا عصر کے بعد جسم اور سانس کی بیماری کی وجہ بنتا ہے، تنگی کی وجہ بنتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے بیسیکلی سیر و تفریح کے لیے، ہلکی پھلکی واک کے لیے، کچھ دفتر کے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کر لیے، لیکن ذکر اور فکر ضرور کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے دن میں تلاوت نہیں کی تو اس وقت میں کر لیجئے۔ اور آپ سوچئے کہ یہ وقت دونوں فرشتوں کا ہے، یعنی جو رزق کی تقسیم کرتے ہیں ان کا بھی، اور جو رات والے فرشتے ہیں وہ اس وقت آ رہے ہوتے ہیں، دن والے واپس جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں ہے اس کا تذکرہ۔ جب وہ جائیں اور جا کے بتائیں کہ اے اللہ تیرے میں بندے کو اس حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ بیوی سے لڑ رہا تھا یا عبادت کر رہا تھا یا اپنے دفتر کا کام کر رہا تھا، تو عقل مندی تو یہی ہے ان کو اس وقت اچھی رپورٹ دینے کا موقع دینا چاہیے۔ جو بے وقت سونا ہے یہ آپ کے جسم کو بھی خراب کرتا ہے، یعنی عصر اور مغرب کے بیچ میں مت سوئیے گا، یہ ایلولہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہے، آپ کی صحت کے لیے بھی جان کے لیے بھی۔ اور عربی کا جو ایک مقولہ ہے وہ بڑا شاندار ہے، وہ کہتے ہیں کہ تاب نومکم تاب یومک، تمہاری نیند اچھی تو تمہارا دن اچھا۔ تو سونا ہمیشہ رات کو چاہیے ٹھیک سے، اور جو دن کا سونا ہے وہ قیلولہ ہے، نہ ایلولہ اور نہ ہیلولہ۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔